کے لیے جب اس کی جان پورے جہان کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنی نسل کو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی نسل ہم ہیں، اس کی نسل ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں، اور اتنا پریشر، اتنی دل سوزی کہ پسینہ جو ہے یہ خون کی بڑی بڑی بوندیں، خون کی بوندوں میں کنورٹ ہو گیا ہے۔ سکن کے نیچے بلڈ بھی ہے، سکن کے نیچے واٹر بھی ہے، پانی بھی ہے۔ خون اور پانی، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی اہم ضرورت ہیں۔ انسان کی جسم کے اندر اگر بلڈ ختم ہو جائے تب بھی موت، اگر پانی ختم ہو جائے تو تب بھی موت۔ یہ دونوں چیزوں کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور میرے مسیح کے مصلوبیت کے دوران ایک اشتعال پسند سپاہی دوڑتا ہوا آیا اور بالا لیا۔ میں چیک کرتا ہوں یہ ابھی مرا ہے یا ابھی تک یہ زندہ ہے۔ بالا لیا، پسلی میں مارا۔ کہاں پہ مارا؟ پسلی کے اندر مارا۔ اور پسلی کے اندر سے کیا نکلا جی؟ خون اور پانی۔ ہاللیلویا۔ اور انسان کی اہم ضرورت کیا ہے؟ پانی اور زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے پانی اور بلڈ۔ اور وہ کام خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر قربان ہوتے ہوئے یہ کام اس نے کیا۔ زندگی خدا انسان کے لیے جاری کر دی۔ اور گناہ نے جنم کہاں سے لیا تھا جی؟ باغ عدن سے۔ اور کس کے وسیلہ سے؟ مائی ہوا۔ اور مائی ہوا کہاں سے لی گئی تھی؟ پسلی سے۔ جہاں سے گناہ نے سٹارٹ لیا، جہاں سے گناہ نے سرزشن پیدائش حاصل کی، اسی جگہ پر سے خدا نے پھر زندگی کا پانی جو ہے وہ کیا کر دیا؟ گناہ کی روک تھام، تاکہ اس کے بعد اس پسلی میں سے، اس پسلی سے بنایا تو مددگار تھا، لیکن اس پسلی نے نافرمانی کر لی، سوچوں میں آ گیا، ابلیس کی چال میں آ گیا۔ جب چال میں آ گیا تو پھر خدا نے اسی جگہ پہ بالا کھایا، تاکہ جہاں سے گناہ نے سٹارٹ لیا ہے وہاں سے ہی اس کی روک تھام کر دی جائے۔ اور دل سوزی کی حالت میں، اور کیا کہتا ہے؟ جسم کمزور ہے، اور اس جسم کو تقویت دینے کے لیے ایک سامنے فرشتہ آ کھڑا ہوا۔ کون آ کھڑا ہوا جی؟ فرشتہ۔ لوکا کی انجیل میں بھی ہم نے تلاوت کیا ہے، ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا۔ وہ اس کو کیا کرتا تھا؟ اس کو تقویت دیتا تھا۔ اور ایسی تقویت ملی کہ اگر آپ سب نے میرا خیال مووی وہ دیکھی ہوگی یسوع المسیح کی، جس میں وہ کوڑے اس کو مار رہے ہیں، تو جب وہ کوڑے مارتا ہے، وہ کوڑا مارنے والا، تو خون کی چھینٹیں اس کے منہ پر، اس کے جسم پر جو کوڑے مار رہا ہے اس کے اوپر پڑتی ہیں، لیکن جسم کو تقویت دینے والا اس کے اندر موجود تھا۔ روح جو تھی وہ تو مستحق تھی، روح تو تیار تھی اس کام کے لیے، مصلوبیت کے لیے وہ تو تیار تھی، لیکن جسم کمزور تھا۔ آج کے دور میں بھی
हम इंसान हैं, हमारे रूह करता है कि हम ऐसा करें, लेकिन जिस्म कमजोर होता है। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु अल मसीह के मकाशवे को, सलीबी मकाशवे को सामने रखते हुए उसके काम के लिए उठ खड़े होते हैं, तो फिर तकवीयत, मैं समझता हूं कि वो जो कोड़े उस वक्त बज रहे थे, वो तकवीयती फरिश्ता जो था वो ही बर्दाश्त कर रहा था। अब वो कोड़े मारने वाला वो कहता है, मेरे कोड़ों की मार से जिस किस्म की इसकी जसामत है, इस शख्स को क्या होना चाहिए? मर जाना चाहिए। लेकिन ये कैसा शख्स है? 2 कोड़े मारने वाले थे, और यहूदियत में ये दस्तूर था कि वो कहते थे कि अगर गलती से जितने कोड़ों का अदालत से फैसला होता था या हुक्म होता था, उससे अगर 1 कोड़ा भी ज्यादा बच जाए, तो वो कोड़े मारने वाले जो होते थे उनको मलाऊन करार दिया जाता था। तो इसलिए कोड़े मारने वाले जो होते थे वो समझते थे कि हो सकता है मारने में, काउंटिंग करने में गलती हो जाए, तो वो 1 कम कोड़ा मारते थे 40 से। 2 कोड़े मारने वाले थे, और वो दोनों आपस में कहते हैं, ये कैसा शख्स है कि जो हमारे कोड़ों की मार से इसको तो मर जाना चाहिए था, लेकिन ये मरा नहीं है, ये तो अभी तक जिंदा है। कौन सी ऐसी चीज है इसके अंदर